کہ آپ کی تو حکومت صرف 4 گھنٹے بھائی، 20 گھنٹے تو آپ آئے نہیں. آپ لوگوں کو خود کہہ رہے ہو کہ شہروں پہ مت جاؤ. پورے آپ نے دیکھا ہوگا لاہور تک، اسلام آباد تک ہم یہ بتاتے رہے کہ میں بلوچستان کی اپنے ماں کی توہین گالی برداشت نہیں کر سکتا. گوادر پور میں وہاں کا نمائندہ ہوں، گوادر پور چلا کے دکھاؤ، اور 6 مہینے تک ہم دیکھیں گے، واچ کریں گے کہ ان چیزوں پہ عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو 6 مہینے بعد انشاءاللہ دوبارہ اگر ہمارے چوک پر ماں کو گالی دینا بند نہیں ہوا. یہ کوشش تھی بطور ایک سیاسی کارکن کے، تو ہماری ذمہ داری تھی کہ جو بلوچستان کا جو درد ہے، آج بلوچستان میں جو بدمنی ہے، آج بلوچستان میں بے روزگاری ہے، بلوچستان میں نوجوان لاپتہ ہو رہے ہیں، قتل عام جاری ہے بلوچستان میں. نہ فیڈرل حکومت ہمیں نظر آتی ہے، نہ صوبائی حکومتیں نظر آتی ہیں، نہ سیکورٹی ادارے ہمیں نظر آتے ہیں. اس کو لے کر کے ہم نے 25 جولائی کو کوئٹہ سے اسلام آباد ہم نے لانگ مارچ کیا. اس دوران جو تکالیف، جو مشقتیں، جو مصیبتیں آئی، ظاہر ہے تمام کارکنان، ہمارے تمام لوگ ان مصیبتوں، مشقتوں کو مشقت نہیں کہتے. اس لیے نہیں کہتے کہ جو بلوچستان کے ماں کی جو درد ہے، یہاں کے جو ماؤں کی فریادیں ہیں، یہاں جو ہمارے بچے یتیم ہو رہے ہیں روزانہ، ہماری بہنیں بیوہ ہو رہی ہیں روزانہ، اور یہاں نوجوان خودکشی کر رہے ہیں، خودکشی پہ مجبور ہو رہے ہیں. ایک طرف سیر سپاٹے ہیں، ایک طرف بیوروکریسی کے سیر سپاٹے ہیں، وزراء کے سیر سپاٹے ہیں، کرپشن ہے، محکمے بک رہے ہیں، ملازمتیں بک رہی ہیں، اور نوجوان ڈگریاں ہاتھ میں در بدر کی ٹوکریں کھا رہے ہیں. کسی جگہ بھی عدالتوں کا آپ کو پتہ ہے عدالتوں کی کیا حالت ہے. اس لیے ہم 8 نکات کو لے کر کے ہم گئے تو لاہور میں ہمیں روکا. پھر ہم نے ظاہر مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے، ہم کوئی فساد نہیں پھیلانا چاہ رہے تھے، ہم پرامن طریقے سے اپنے بات کرنا چاہ رہے تھے حکومت کے سامنے. کیونکہ یہاں کی جو حکومتیں تھی بلوچستان کی، ان کا ہمیں پتہ ہے، اندازہ ہے، وہ بجائے کہ بلوچستان کی وکالت کرے، بلوچستان کے لوگوں کی وکالت کرے، وہ ان طاقتور حلقوں کی نمائندگی کرتے ہیں. ہم بارڈر کے کھولنے کی بات کرتے ہیں، ہماری حکومت بارڈر والوں کو اسمگلر کہتا ہے کہ اسمگلر ہے. وہی بلوچستانی نہیں ہے، پاکستانی نہیں ہے، ان کی مشکلات نہیں ہیں، ان کی مصیبتیں نہیں ہیں. آپ بلوچستان کے وکیل بنو بابا، بلوچستان کے درد کی بات کرو، بلوچستان کے وکیل بن جاؤ، فیڈرل حکومت سے بات کرو، وہاں طاقتور حلقوں سے بات کرو، جو اصل پالیسی ساز ادارہ، اصلی حکمران ہے، اس سے بات کرو. اب بلوچستان حکومت، بلوچستان کے عوام کو کیوں گالی دیتے ہو کہ اسمگلر ہے، فلانی ہے، فلانی ہے؟ اور ایسا لگتا ہے کہ بلوچستان کو آج تباہ برباد ہے ہمارے بارڈر کے رہنے والوں کی وجہ سے. آج کوئی پالیسی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، مشاورت کے لیے تیار نہیں ہے. بلوچستان اسمبلی کی حالت آپ کو پتہ ہے، اس کی باتیں کون سنتا ہے، کون باتیں کرتا ہے، قراردادوں کی کیا حیثیت ہے، سوالات کی اور کیا حیثیت ہے. یا ہمارے بلوچستان حکمرانوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، حکومت بلوچستان کے نام سے آرڈر جاری ہوتے ہیں، آرڈر جاری ہونے کے بعد حکومت کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی نے ہمارے نام سے کوئی آرڈر. یہ میں خود کئی دفعہ کئی آرڈر حکومت کو دکھائیں، لکھا ہوا حکومت بلوچستان ہے، لیکن حکومت کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آرڈر کس نے جاری کیا ہے. یہ تو پتہ ہوتا ہے کس نے جاری کیا، لیکن اس کے بعد جاری ہوتا ہے. یہ ہمارے 8 ڈیمانڈ ہے، 8 مطالبات ہیں، ہم نے حکومت کے سامنے رکھے. حکومت نے کمیٹی بنائی، 2-3 پہ انہوں نے کہا فوری طور پر عمل درآمد کریں گے. ابھی ہم جا رہے ہیں، ابھی بھی ہم آپ سے 6 منٹ لیٹ ہوئے تو ہم پشتونخوا کے محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی کے ذمہ داران کے ساتھ ہم میٹنگ کر رہے تھے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پورے بلوچستان کے جو ایک جرگہ ہے، پورے بلوچستان کا ایک جرگہ لے کر کے ہم فیڈرل حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں، یہاں کی طاقتور لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. کوئی حرج نہیں، ہم بیٹھ جائیں، تیار ہیں بیٹھنے کے لیے. کہ ہمارے بچوں کو کیوں یتیم کر رہے ہو، ہمیں قتل عام بلوچستان میں کیوں کر رہے ہو، ہمارے بارڈر کو کیوں بند کر رہے ہو. سی پیک میں آپ نے مجھے کتنا حصہ دیا ہے. ہمارے زمین زیارت کی زمین ہو، پشین کی زمین ہو، یا ہمارے یا اس کی چاندی دالبندین کی جو زمین ہو، پہاڑ ہو، معدنیات کی، وہ غیر بلوچستان کے باہر لوگوں والوں کو کیوں دے رہے ہو. ہمارے یہاں بلوچستان کی معدنیات کیوں چوری کر کے لے کر جا رہے ہو. ہمارے بلوچستان میں ہم کیا نائل ہیں؟ ہم بلوچستان کو امن دے سکتے ہیں، بالکل ہم دے سکتے ہیں، ہم سیاسی لوگ دے سکتے ہیں. بلوچستان میں ہمارے اندر صلاحیت ہے، ہم اتنے نالائق نہیں ہیں.
یہ جو ایف اے پاس اور یہ میٹرک پاس صرف ڈنڈا ہاتھ میں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے تعلیم یافتہ، ہم تعلیم میں بھی اس سے اچھے ہیں، صلاحیت میں بھی اس سے اچھے ہیں، اچھا تجربہ رکھتے ہیں، کریکٹر میں بھی اس سے اچھے ہیں۔ صرف سیاستدان کہتے ہیں سیاستدان چور ہے، سیاستدان، یہ جرنیل بھی کوئی دودھ کے دلہے نہیں ہے، یہ کوئی جنید بغدادی نہیں ہے، یہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ ان کی وجہ سے آج بلوچستان تباہ، پورا پاکستان تباہ و برباد ہے۔ ہم یہی مطالبات، پہلا مطالبہ ہمارا یہ کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی بنیاد پر حل کر سکتے ہیں، ہم حل کر سکتے ہیں، بلوچستان کے مسائل کو ہم بالکل حل کر سکتے ہیں۔ یہاں ڈیمانڈ ہے، ہم مسلسل بطور سیاسی کارکن، مجھے کسی ساتھی نے صحافی نے کہا کہ آپ کامیاب ہو گئے ناکام ہو گئے، میں بطور سیاسی کارکن ایک جدوجہد کی ہے، محنت کی ہے، ایک آواز اٹھائی ہے، فیڈرل حکومت تک پہنچائی ہے، طاقتور لوگوں تک پہنچائی ہے، چیخ و پکار کیا ہے، رونا دھونا کیا ہے، پورے دنیا تک اپنا درد، اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ اگر بارڈر نہیں کھولا، ناکام میں نہیں ہوں، ناکام حکومت ہے۔ اگر لاپتہ افراد بازیاب نہیں ہوئے، ناکام میں نہیں ہوں، ناکام حکومت ہے۔ اگر امن قائم نہیں ہوا تو ناکام میں نہیں ہوں، ناکام حکومت ہے۔ اگر میرے بچے محفوظ نہیں ہیں، ناکام میں نہیں ہوں، سیاسی کارکن ناکام نہیں ہے، حکومت ناکام ہے۔ ہم بطور سیاسی کارکن جدوجہد کے مکلف ہیں کہ جرأت کے ساتھ بات کرو، اپنے مسائل کی نشاندہی کرو، بات کرو، یہ ہم اس کے مکلف ہیں۔ عمل کرنا نہیں کرنا حکومتوں کا کام ہے۔ اس لیے انشاءاللہ آج بھی ہم شام کو انشاءاللہ بیٹھ رہے ہیں، اپنا آئندہ پورے بلوچستان میں اپنا لائبل بنائیں گے، اور صوبائی حکومت کو بھی کہیں گے کہ ہمارا بلوچستان کا وکیل بنے، وہ طاقت اور حلقوں کا وکیل نہ بنے۔ اس میں ہمارا پہلا یہی ہے کہ عسکری جو مداخلت ہے، عسکری پاک والوں کا یہ جو مداخلت ہے یہ بند ہو جائے۔ اسی طرح جو گالی اور گولی کی جو پالیسی ہے یہ ختم ہو جائے۔ میں نے پورے، آپ نے دیکھا ہوگا لاہور تک، اسلام آباد تک ہم یہ بتاتے رہے کہ میں بلوچستان کی اپنے ماں کی توہین، گالی برداشت نہیں کر سکتے۔ ایف سی ہے، اس کو بہت بے دخل کیا جائے بلوچستان سے۔ چیک پوسٹوں پر جو عوام کی تذلیل ہے، گوادر سے لے کر چمن تک بارڈر ہے، اس کو کھولا جائے۔ ٹالر مافیا ہے، اس کی سرکاری سرپرستی بند کی جائے، لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے، جو مسخ شدہ لاشیں پھینکنے کا سلسلہ ہے، جبری گمشدگیوں کا مسئلہ یہ حل کیا جائے، سیاسی آزادیوں پہ پابندی ختم کی جائے، جو ڈاکٹر ماریں گے، بی بگ رہے، شاجی ہے، باقی ہماری بہنیں بھائی جو سیاسی انتقام پہ بند ہیں، ان کو رہا کیا جائے، سیاسی انتقام کا سلسلہ بند کیا جائے۔ ہماری جو بات کرتا ہے تو قانون ہاتھ میں نہیں لیتا، ڈنڈا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو پتھر ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ سخت سے سخت بات بھی کرے تو آپ کیسے قید کر سکتے؟ ان کی رائے ہے سخت سے سخت بھی بات کرے، تو کسی کو سخت بات کرنے سے کون جیل میں ڈال سکتا ہے؟ آپ کیوں جیل میں ڈالتے ہیں؟ اور سخت بات وہی کرتے ہیں جن کا ابو قتل ہوا ہے، جس کا ابو قتل ہوا ہے، اس کا بیٹا کو سخت بات کرے تو ریاست اس کے بیٹے مظلوم بیٹے کو جیل میں ڈال دیں، تو سخت بات کر رہے ہیں، اس کا ابو قتل کیوں ہوا پھر؟ تو اس لیے آپ کسی مظلوم کی سخت بات کو، تو قرآن بھی کہتا ہے، اللہ پاک بھی کہتا ہے کہ مظلوم کو برا بھلا کہنے کا حق حاصل ہے، برا بھلا کہنے کا حق حاصل ہے مظلوم کو، وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ آپ ایک مظلوم کو جا کے قید کر لیتے ہو، پھر اس پہ الزام بھی لگاتے ہو، آئی ایس پی آر والے الزام بھی لگاتے ہیں۔ اسی طرح سی پیک فیز 1 ہے، فیز 2 ہے، اس میں جو بلوچستان کو کیا ملا؟ نہ بلوچستان میں فیز 1 ہے۔ آج گوادر نہ ہوتا، گوادر کا ڈیپ سی نہ ہوتا تو سی پیک ہوتا۔ آج گوادر میں ابھی پرسوں میٹنگ تھا کہ گوادر پورٹ کو فعال کریں گے۔ گوادر پورٹ کو فعال کرو گے، گوادر عوام جہاں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، اور گوادر پورٹ کو فعال کرنے جا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بڑے بلند باغ دعوے کہ ہم اس کو فعال کریں گے، لیکن جہاں رہنے والے لوگ، اس کو نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ روزگار ہے، اور اس کو اکیلے گوادر پورٹ کو چلائیں گے۔ تو میں نے پرسوں بھی میٹنگ میں کہا کہ گوادر پورٹ میں وہاں کا نمائندہ ہوں، گوادر پورٹ چلا کے دکھاؤ۔ جب مجھے پانی نہیں دو گے، بجلی نہیں دو گے، روزگار نہیں دو گے، گوادر پورٹ چلاؤ گے؟ گوادر پورٹ ہماری لاشوں کے ساتھ چلا سکو گے، کنٹینر ہماری لاشوں کے ساتھ میں بطور ایم پی روڈ پہ بیٹھوں ہوں، دیکھتا ہوں کیسے گوادر پورٹ چلاتے ہو۔ سب سے پہلے وہاں گوادر عوام، بلوچستان کے عوام کو سی پیک کے اثرات اور ثمرات سے مستفید کرنا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے وسائل ہیں، گیس ہے، ریکوڈک ہے، زمین ہے، ساحل ہے، جو لوٹ مار جاری ہے، اس پر جو معاہدے کیے گئے ہیں وہ معاہدے قوم کے سامنے لائے جائیں، آخری بلوچستان کو امن دیا جائے۔ بھئی آج میں بار بار کہتا ہوں، حکومت کو تردید بھی نہیں کرتا، میں کہتا ہوں حکومتی ریٹ صرف 4 گھنٹے ہے، 20 گھنٹے حکومتی نہیں ہے، کوئی تردید بھی نہیں کرتا ہے کہ بھئی نہیں غلط بات ہے، بھی تردید کرو،
کہ 4 گھنٹے سے آپ ریاست کی جو بلکہ ایس ایچ او کی مار کہتے تھے تو کوئی 1500 کہتا تھا، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کی تو حکومت صرف 4 گھنٹے بھائی، 20 گھنٹے تو آپ آئے نہیں. آپ لوگوں کو خود کہہ رہے ہو کہ شہروں پہ مت جاؤ، آپ بسیں مت نکالو، اب ٹرانسپورٹ والوں کو کہتے بسیں نہیں نکالو، لوگوں کو مت لے جاؤ، شہریں محفوظ نہیں ہیں. تو آپ کو ہم 80 ارب کے آلو چولے کے لیے دیتے ہیں، جو چوکیدار کو جو آلو چولے کے لیے دیتے ہیں کہ 80 ارب آلو چولے کرو یا ٹی بیرک میں خرچ کر دو، اور لوگوں کو جو جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت مت کرو. تو یہ 8 ہمارے مطالبات ہیں. انشاءاللہ ہر وقت ہم یہ بولتے رہیں گے، ہر وقت اپنے بلوچستان کا مقدمہ وفاقی حکومت کے سامنے رکھا. 6 مہینے ہم نے یہ جو جدوجہد میں ہم نے 6 مہینے رکھا ہے کہ 6 مہینے انشاءاللہ بلوچستان میں اس کو پریشر کو ہم ڈیولپ کریں گے، یا احتجاج کا سلسلہ تمام اسٹیک ہولڈر، تمام سیاسی جماعتیں، تمام جتنے انجمن ایسوسی ایشن ہیں، بارڈر پہ کاروبار کرنے والے تاجر برادری ہیں، وکلا ہے، سول سوسائٹی ہے، علماء کرام ہیں، سب کو انشاءاللہ مذہبی جماعتیں، کوپلس جماعتیں، پورے بلوچستان کو آج اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے. سب مل کے وفاق سے جنگ لڑیں اور طاقت اور حلقوں سے جنگ لڑیں. انشاءاللہ 6 مہینے ہم پورے بلوچستان میں سرگرمیاں کریں گے، یہاں اپنا پریشر رکھیں گے، اور 6 مہینے تک ہم دیکھیں گے، واچ کریں گے کہ ان چیزوں پہ عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو 6 مہینے بعد انشاءاللہ دوبارہ اگر ہمارے چوک پر ماں کو گالی دینا بند نہیں ہوا، کہ بندوق والے ہماری ماں کو توہین کا سلسلہ بند نہیں کیا، تو ہم انشاءاللہ جنا یہ جی ایچ کیو جائیں گے، جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا دیں گے، اس کو پوچھیں گے کہ بلوچ کی ماں کو کیوں گالی دیتے ہو، پشتون کی ماں کو کیوں گالی دیتے ہو، ہمارے شاعروں پہ ہمارے تذلیل کیوں کرتے ہو، ہمارے بچوں کو کیوں بلوچستان میں قتل عام ہے، کیوں بلوچستان میں ہمارے معصوم بچے محفوظ نہیں ہیں. ہم یہ پوچھیں گے ایک جی ایچ کیو والوں سے، ان کو بتائیں گے کہ بھئی کوئٹہ سے ابھی اسلام آباد کے بجائے کوئٹہ سے جی ایچ کیو ہم جائیں گے، وہاں ہم دھرنے کا پلان کریں گے کہ بھئی ہمارے بچے کو کیوں مار رہے ہیں. تو انشاءاللہ کسی صورت ہم خوفزدہ نہیں ہوں گے، نہ مایوس ہوں گے. پورے بلوچستان کا مقدمہ ہم انشاءاللہ بڑے زور و شور کے ساتھ رکھیں گے. جہاں جو ظلم ہے، جبر ہے، زیادتی ہے، تو انشاءاللہ اپنی ماں کی درد کو، یہاں پر ظلم اور جبر کو انشاءاللہ جو بلوچستان میں جاری ہے، اسمبلی کے اندر بھی، اسمبلی سے باہر بھی انشاءاللہ بھرپور ادا کریں گے. تو میڈیا کا میں خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں، اس دوران میڈیا نے بھرپور ہمارا ساتھ دیا. جس دم جا رہے تھے تک آنے تک میڈیا نے بھرپور ہمارا الحمدللہ ساتھ دیا. میں سمجھ رہا تھا شاید پابندی لگ جائے گی، آپ پتہ نہیں میڈیا والے کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، لیکن الحمدللہ میڈیا نے بہت اچھے طریقے سے، سوشل میڈیا کے ہمارے جتنے ہمارے یوٹیوبرز ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے بھرپور ہماری بات کو پہنچایا، لوگوں تک پہنچایا. انشاءاللہ ایک جہد مسلسل ہے، اب مایوس نہیں ہیں، ہم اتحاد پیدا کریں گے، بلوچستان میں اتفاق پیدا کریں گے. ہم کسی پہ الزام نہیں لگائیں گے، کسی کو اے ٹیم بی ٹیم نہیں کہیں گے، پورے کسی کو ڈرامہ باز نہیں کہیں گے. انشاءاللہ اپنے جو فرض ہے، ہماری جو جدوجہد ہے، انشاءاللہ جو ہمارا فرض ہے میں ادا کروں گا. اپنا ضمیر مطمئن کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، قوم کے فریاد حکومتوں پہ پہنچائیں گے. میں کسی سیاسی لیڈر پہ اب تنقید ہم نے پورے دوران کسی پہ نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ آج اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے پورے بلوچستان کے لوگوں کو. آج بھی لوکل ٹرانسپورٹر ہمارے کوئٹہ کے ساتھی بھی ہے، تشریف لائے. یا اتنے بے روزگاری ہے، ابھی جو کوچز ہیں جو ہمارے سدا بہار کے، باقیوں کے جو پنجاب چلتے ہیں، کراچی چلتے ہیں، ایسی بسیں ہیں کہ دن میں 40 بسیں چلتی تھی، ابھی صرف 4 بسیں چل رہی ہیں. اب اندازہ لگا کتنا لوگ بے روزگار ہوں گے. اسی طرح جو لوکل بس ہے، ابھی لوکل بس والے ٹرانسپورٹروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑی بسیں نہیں چلاؤ، چھوٹی چلاؤ. یہ جب چھوٹی چلا رہے ہیں، ویگن چلا رہے ہیں، یہ کہہ رہے فلاں ماڈل چلاؤ. اب اس کو بیچاروں کہہ رہے فلاں ماڈل چلاؤ. تو ہم حکومت سے کہتے ہیں پہلے سے بے روزگاری اللہ کے بندے، آپ بجائے روزگار دینے کے بارڈر آپ نے بند کیا، بسیں آپ نے بند کی، مزدوری آپ کرنے دیتے، بڑی بسیں لوکل آپ نے بند کی، ویگنوں کو آپ کہتے ہو کہ فلاں ماڈل لاؤ. تو حکومت کے پاس وسائل ہیں، ان کو نئے ویگن لا کے چابی ہاتھ میں دے دے، پرانی آپ لے لے، خرید لو، نئے بسیں ان کو دے دو، یہ چلائیں گے انشاءاللہ. جیسے آپ کی ماشاءاللہ نئی گاڑیاں ہیں، ہر سیکٹری، ہر بیوروکریٹ، ہر ڈی جی کے پاس ماشاءاللہ خوبصورت نئی گاڑیاں آتی ہے، جو سال گزرتے ہیں اسی ماڈل کی گاڑیاں آتی ہیں. ان بیچاروں کو بھی لوکل ٹرانسپورٹر بھی کی نئی ویگنیں دے دیں، اسی ماڈل کے دے دیں، چابی ان کے ہاتھ میں دے دیں، یہ نہیں چلائیں گے.
میری حکومت سے یہی گزارش ہے، لوکل ٹرانسپورٹر، میں نے لیاقت لیڈی صاحب سے بھی فون پہ کئی دفعہ بات کی کہ ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے مسائل حل کریں، آپ بھی ٹرانسپورٹر ہیں، یہ بھی ٹرانسپورٹر ہے، مسائل حل کریں۔ وزارتیں جانے کے بعد سب جنید بغدادی بنتے ہیں، سب ماشاءاللہ اچھے بنتے ہیں، بیوروکریٹس ریٹائر ہوتے ہیں، کتاب لکھ دیتے ہیں، اور ہمارے وزیر فارغ ہوتے ہیں، حاجی بن جاتے ہیں۔ اس لیے عہدوں کے وقت، ذمہ داری کے وقت اپنا فرض ادا کریں اور قوم کا دکھ اور درد وہ محسوس کریں۔ یہ میری چند گزارشات ہیں انشاءاللہ، صحافی بھائیوں سے ہر وقت ہمارا آپ کا واسطہ رہے گا انشاءاللہ۔ نہیں، یہ ہمارے ساتھی بیٹھے تھے کہ جب گرین بسوں کے جو چلا رہے تھے اس وقت بھی حکومت نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ یہ گرین بسیں آپ کے ذریعے ہم چلائیں گے۔ تو گرین بسوں کا کیا ہے، چل بھی رہے اور سبسڈی بھی حکومت دے رہی ہے نا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ رکشا والا جو چل رہا ہے، رکشا والا اپنا گھر چلا رہا ہے، حکومت رکشے والے کو پیسہ نہیں دیتا ہے۔ رکشے پہ کتنے بندے ہوتے ہیں؟ 2 بندے ہوتے ہیں۔ یہ گرین بس ہے، اس گرین بس جس بندے کو دیا اس کو سرکار اضافی پیسہ بھی دے رہا ہے، بس بھی دیا ہے، سرکار اضافی پیسہ بھی دے رہا ہے۔ یہ کوئی خیرات ہے وہ قوم کے پیسے؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم چلا سکتے ہیں، یہ سبسڈی نہ دے، ہمارے لوکل ٹرانسپورٹ والے ویسے چلا سکتے ہیں۔ اس سے معاہدہ بھی کیا تھا حکومت نے، احتجاج بھی کیا تھا، لیکن حکومت نے اپنے معاہدہ پورا نہیں کیا، اپنے من پسند بندے کو دیا ہے۔ ابھی من پسند بندے کو دیا کہ بڑی بسیں نہ چلاؤ، تو یہ جو گرین بس ان کی بسوں سے تو بڑے ہیں، تو اسی لیے ان کی جو ویگن پہ پابندی ہے۔ گرین بس اچھی سہولت ہے، لیکن گرین بس کو بھی لوکل لوگوں کے ساتھ، لوکل ٹرانسپورٹر کے ساتھ، ہمارے لوکل لوگ اتنے نائب تو نہیں ہیں، نالائق تو نہیں ہے، ہم کام نہیں کر سکتے، ہم بس نہیں چلا سکتے۔ حکومت تو ٹھیک ہے کہتے تم لوگ نہیں چلا سکتے، ہم لوگ بس میں نہیں چلا سکتے، تو یہ ہمارے ساتھ تو ہر حوالے سے زیادتی ہے۔ نہیں، پنجاب کے عوام نے بڑی ہمیں عزت دی، پنجاب کے عوام نے ہماری بڑی خدمت کی، پنجاب کے عوام نے پورے بلوچستان کے بھائیوں کے ساتھ، والانہ عوام نے بڑا استقبال کیا، نوجوانوں نے بڑا استقبال کیا۔ لیکن پنجاب کے عوام کے ساتھ ہماری لڑائی ہم نے کبھی نہیں کی کہ پنجاب کے عوام کے ساتھ لڑائی ہے، اور نہ پنجاب کے عوام کی بلوچستان کے عوام کے ساتھ کوئی لڑائی ہے۔ پنجابی اور بلوچ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی تعصب نہیں، کوئی نفرت نہیں ہے۔ میں نے ہر جگہ پنجاب عوام کا شکریہ ادا کیا۔ پنجاب حکومت نے ہر جگہ روڈیں اٹکانے کی کوشش کی ہے، ہمیں روکا، چنا پل پہ روکا، 8 گھنٹے روکا، لیکن میں آپ کے توسط سے پنجاب عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پنجاب عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، پورے بلوچستان کی عوام کی طرف سے ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے بلوچستان کے عوام کے ساتھ محبت کا، خدمت کا، مہمانداری کا حق ادا کیا۔